الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین سید و سرور محمد نور جاں صلی اللہ تعالی مہتر و بہتر شفیع مجرمہ غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء صلی اللہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما حضرت شیر محمد آفتاب علم و دین جلوہ آئینہ انوار رب العالمین معدن جود و سخا چشمہ صدق و صفا ناقصوں پر ہو کرم ناقصوں پر ہو کرم ناقصوں پر ہو کرم بحر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حاضرین محترم، سامعین کرام، برادران اسلام، ادب خوردگان نگاہ محبت، اللہ رب العزت جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں سلام محبت و عقیدت پیش کرنے کے بعد مالک کائنات کا کروڑا احسان ہے، اس ذات نے ہمیں نماز جمعہ المبارک ادا کرنے کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مالک کائنات ہمارا آنا، مل بیٹھنا، ذکر اذکار کرنا، نماز جمعہ المبارک ادا کرنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری سورت سورہ بقرہ، اس کی کچھ آیات الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ الذین سے ہم نے اس کا آغاز کرنا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اب وہ کون سا غیب ہے جس پر ہم ایمان لاتے ہیں
اور وہ کون سی نماز ہے جسے ہم قائم کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس کے حوالے سے آئندہ جو میں انشاءاللہ بیان کروں گا، لیکن الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ غیب کیا ہے جس پر ہم ایمان لا کر قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ پاک کے مصداق ٹھہرتے ہیں۔ اس میں بڑی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم نے دیکھی نہیں ہیں، آقا کریم علیہ السلام کے کہنے پر اور قرآن مجید فرقان حمید کے بتانے پر ہم ان پر ایمان لے کے آئے ہیں۔ جیسے خالق کائنات کو کسی نبی نے نہیں دیکھا سوائے میرے نبی کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ یہ خالق کائنات کے سامنے دعا کرتے رہے، مالک کائنات ہمیں اپنا دیدار کروا، لیکن لگاتار جواب یہی آتا رہا ہے موسیٰ آپ میرا دیدار نہیں کر سکتے، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ ادھر یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی شان ہے، اور ادھر میرے کریم آقا علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ مالک کائنات نے سرکار کو اس جگہ پہ بلایا جہاں پر مکان کا لفظ بھی صادق نہیں آتا، لا مکان پر سرکار کو بلایا اور پھر آقا کریم علیہ السلام کو اپنا دیدار کروایا۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے بارے میں ہمیں آ کے یہ کہا، امت مسلمہ سے یہ کہا کہ اللہ ہے۔ ہم نے بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی دلیل طلب کیے، ہم نے یہ کہا کہ ہمارے نبی نے کہا ہے تو اللہ ہے۔ اب قربان جائیں کریم آقا علیہ السلام کی شان پر دیگر 1,24,000 انبیاء بھی اس غیب کے بارے میں، جو غیبوں کا غیب ہے، اس کے بارے میں اپنی امت سے یہی کہتے آئے کہ اللہ ہے، لیکن دیکھا کسی نے نہیں تھا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی شان کا عالم یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا اللہ ہے۔ اگر کسی نے یہ سوال کیا حضور آپ نے دیکھا ہے، تو سرکار نے فرمایا ہاں میں نے معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا ہے۔